سیاست میں پہلی دفعہ آ رہے ہیں فیصل رفیق صاحب کہ اس سے پہلے بھی آپ نے کبھی سیاست میں حصہ لیا ہے؟ کیا آپ کی فیملی سے کبھی کوئی سیاست میں رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے جیو ہزارہ کی پوری ٹیم کو اس نئے آفس کے افتتاح پر مبارکباد پیش کرتا ہوں بہت شکریہ. اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا ہے اور بولنے کا موقع دیا ہے. آپ نے کہا ہے کہ جی آپ پہلی بار سیاست میں آ رہے ہیں. میں یہاں تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہوں گا کہ میں سیاست میں پہلی بار نہیں آ رہا ہوں، الیکشن میں پہلی بار آ رہا ہوں. الیکشن سیاست کا ایک حصہ ہے جو کبھی کبھی ہوتا ہے. سیاست مستقل کام ہے جو 24 گھنٹے کرنے کا کام ہے، اور سیاست ایک جذبے کا نام ہے، خدمت کے جذبے کا نام ہے. یہ جذبہ، خدمت کا جذبہ مجھے وراثت میں ملا ہے، اور یہ پہلی بار الیکشن کی بات نہیں ہے. الحمدللہ بغیر الیکشن کے بھی میرے والد صاحب کا گاؤں میں ایک ورک ہے. 70 سالہ زندگی ان کی وہ خدمات سے بھری پڑی ہے. اگر میں اس عنوان پہ بات کرنا چاہوں تو میں لمبی تقریر کر سکتا ہوں، گھنٹے کی تقریر اس عنوان پہ کر سکتا ہوں کہ میں نے جب آنکھ کھولی ہے، ہوش سنبھالا ہے، تو میں نے ہمیشہ اپنے والد صاحب کو لوگوں کے لیے ہی فکر مند دیکھا ہے، ہمیشہ لوگوں کے لیے ہی کام کرتے دیکھا ہے، ہمیشہ سماجی ورک میں انہیں دیکھا ہے. میں آج یہ کہتے ہوئے بڑی فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میرے والد صاحب محض سماجی کارکن نہیں بلکہ اس گاؤں کے، اس علاقے کے سماجی ہیرو ہیں، اور قابل تقلید ان کے کام ہیں جو انہوں نے عوام کے لیے کیے ہیں، گاؤں کے لیے کیے ہیں، غریب لوگوں کے لیے کیے ہیں. اور یہ ہمارا ایک ریکارڈ ہے کہ ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم ہمیشہ غریب آدمی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور بے لوث خدمت کی ہے، بغیر کسی لالچ کے، اور بغیر کسی طمع کے، اور بغیر کسی وجہ کے. میں تو الیکشن میں آ جا رہا ہوں، میرے والد صاحب نے کبھی بھی الیکشن نہیں لڑا ہے. اور آج جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مجھے اس وقت عوام کی طرف سے اتنی بڑے پیمانے پر اپنے گاؤں میں حمایت حاصل ہے، ہر آدمی میرے ساتھ ہے. اچھا، عوامی اصرار پہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ گاؤں کے لوگوں کے اصرار پہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں؟ جی بالکل. میں نے جب یہ کمپین سٹارٹ کی ہے اس وقت میں نے اپنی پوری برادری کو، علاقے کو، گاؤں کے لوگوں کو بلا کر ان سے مشورہ کر کے باقاعدہ ٹائم دے کے انہیں یہ کہا تھا کہ اگر آپ کوئی اور آدمی لانا چاہتے ہیں تو میں جس طرح اپنی کمپین کر رہا ہوں اس سے بڑھ کر کسی دوسرے آدمی کی بھی کمپین کروں گا. یہ میں نے شروع میں لوگوں سے کہا تھا کہ ہمارا متفقہ امیدوار ہونا چاہیے. جب متفقہ کا میں نے کہا تو پھر ان لوگوں نے میرے اوپر یہ اتفاق کیا ہے. فیصل رفیق بھائی، سیاست، الیکشن، یہ تو بڑا مشکل کام ہے. کام، کاروبار، بزنس، یہ ساری چیزیں بالکل بریک ہو کے پیچھے رہ جاتی ہیں. تو کیوں آپ نے یہ ساری چیزیں پیچھے چھوڑ کے، ترک کر کے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ یہ سیاست جذبے کا نام ہے. خدمت کا جذبہ جب ہوتا ہے نا تو پھر ذاتی مفاد اس میں نہیں ہوتا. ہوتے ہیں بعض لوگ ذاتی مفاد کی وجہ سے بھی اس میدان میں آتے ہیں، لیکن میں خدمت کے جذبے کے ساتھ آیا ہوں. مجھے پتہ ہے مجھے اس وقت تک بھی اس جذبے کا بہت سارا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. میں آگے بھی تیار ہوں، لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں جس جذبے کے تحت آیا ہوں انشاءاللہ میں یہ کام کرتا رہوں گا، عوام کے لیے آواز اٹھاتا رہوں گا، علاقے کی محرومیوں کے خاتمے کے لیے میں آواز اٹھاتا رہوں گا. یہی وجہ ہے کہ میں نے کسی پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری پارٹی میری عوام ہے، میرے لوگ ہیں، اور میں پارٹی کے لیے نہیں، میں عوام کے لیے لڑ رہا ہوں. عثمان بھائی، کیا کہیں گے؟ آپ کے دوست فیصل رفیق صاحب اس بار الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ان کے حوالے سے کیا میسیج دیں گے اپنے ووٹر سپورٹرز کو؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج چیئرمین BC ستوڑا سردار فیصل رفیق کے ساتھ ہم آئے ہوئے تھے. ڈاکومنٹ کی نومینیشن تھی.
تو سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کو شکریہ ادا کرتے ہیں، شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا۔ اس کے بعد ہم جیو زارا والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا۔ جی، سردار فیصل رفیق صاحب ایک ایسی شخصیت ہے، مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے، سماجی لحاظ سے دیکھا جائے، سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے، ہر طرح سے کہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ ان کے والد صاحب کی جو قربانیاں علاقے بہت، یہ نہیں صرف اسی اسٹوڑا کے لیے، پورے علاقے کے لیے بہت بڑی قربانیاں ہیں، اور یہ عوام کے اصرار پر یہ جو ہے تو الیکشن میں آئے ہیں۔ ہم نے کہا انہیں کہ بھائی آپ لوگ سماجی ہو کے اتنی خدمت کر سکتے ہیں، اگر سیاست میں آپ کتنے لیول پہ عوام کی خدمت کر سکیں گے تو آپ سیاست میں آئیں۔ تو لوگوں کے لیے عوام کے لیے میرا پیغام ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ یار جی یہ تو ڈر جائیں گے، یہ آگے نہیں آئیں گے، یہ جھکنے والے ہیں، یا یہ پیچھے ہٹ جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، تو ان کے لیے آج یہ پیغام ہے۔ آج ہم نے ڈاکومنٹ کی نومینیشن کروا دی ہے، تو الحمدللہ ہم جھکنے والوں میں سے نہیں ہے اور نہ جھکنے والوں میں